اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح ہمارے جسم کو پیدا کیا ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ہماری روح کو بھی پیدا کیا ہے۔ روح اور جسم یہ دونوں چیزیں جب ملتی ہیں تب ایک انسان مکمل انسان ہوتا ہے، اور خالی روح ہی ہو جسم نہ ہو تب بھی انسان نہیں، اور خالی جسم ہی ہو روح اس میں سے نکال لی جائے تب بھی انسان مکمل نہیں۔ تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو پیدا کیا گیا ہے وہ جسم اور روح ان دونوں چیزوں کے مرکب اور ان دونوں چیزوں کے مجموعے سے مل کر بنتا ہے۔ جسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو پیدا کیا گیا ہے وہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، دنیاوی چیزوں سے پیدا کیا گیا ہے، لیکن جو روح ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ہے، یعنی روح کا تعلق آسمان سے ہے، اوپر سے ہے۔ روح کوئی زمینی مخلوق نہیں ہے، مٹی سے بنی پیدا کی ہوئی کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جیسا کہ جسم۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم کے تقاضے اور جسم کی ضروریات الگ رکھی ہیں، روح کے تقاضے اور اس کی ضروریات الگ رکھی۔ جسم تو چونکہ اس دنیا میں مٹی سے بنا ہے، قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، کہ گیلی مٹی کے نچوڑ سے، خلاصے سے ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ کہ انسان دنیا میں جس وقت آیا، آدم علیہ السلام پہلے انسان کی تخلیق اور پیدائش مٹی سے ہوئی، اس کے بعد ان کی بیوی حوا کی پیدائش آدم کے جسم سے ہوئی، اور اس کے بعد کھانے پینے کے نتیجے میں جسم کے اندر جو خون بنا، جو طاقت بنی، اس کے نتیجے میں آدم اور حوا کے ملاپ سے پھر انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے پھیلا دیا کہ آج اربوں کی تعداد میں دنیا میں انسان ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا کہ ایک مٹی کے اندر دانہ ڈالا جاتا ہے، بیج بویا جاتا ہے، اور اس سے پھر پودا، پھر فصل اگتی ہے، پھر اس کے بعد انسان اس کو کھاتا ہے، جسم میں طاقت پیدا ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اسی سے خون، اور خون کے نتیجے میں پھر دوسرے ایسی چیزیں کہ شوہر اور بیوی کے ملاپ سے خاص مادے، خاص پانی کی شکل میں، ایک نطفے کی شکل میں ایک عورت کے رحم میں ایک چیز جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، کہ پھر انسان کے نطفے کو ہم نے ماں کے رحم میں، ماں کے پیٹ میں ایک محفوظ جگہ پر رکھ دیا، اور پھر اس کے بعد اس نطفے کو ہم نے ثم خلقنا النطفة علقة، کہ اس نطفے کو ہم نے جمع ہوا خون بنا دیا، اور پھر اس جمع ہوئے خون کے بعد ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، پھر اس جمع ہوئے خون کو گوشت کا ایک ٹکڑا بنا دیا، اور پھر اس گوشت کے ٹکڑے کے بعد ہم نے پھر اس کے اندر ہڈیاں پیدا کر دی، ہڈیوں کا لباس اس کو پہنا دیا، اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ پھر ہم نے اپنی طرف سے اس میں روح ڈال دی، جان ڈال دی، کہ پھر ایک انسان بن گیا۔ تو انسان کے جسم کی جو تخلیق، جو پیدائش ہے وہ مٹی سے ہے، اور انسان کی روح کا جو تعلق ہے وہ اللہ کے حکم، یعنی وہ آسمانوں سے ہے، اوپر سے ہے۔ روح چونکہ اوپر سے ہے لہذا اس کی غذائیں الگ ہیں، اس کے تقاضے الگ ہیں، اس کی ضروریات الگ ہیں۔ جسم کا تعلق چونکہ مٹی سے ہے لہذا جسم کے تقاضے اور اس کی ضروریات الگ ہیں۔ جسم کے تقاضوں کو پورا اگر نہ کیا جائے تو ہم سب جانتے ہیں کہ جسم کمزور پڑ جائے گا۔ کوئی آدمی کھانا چھوڑ دے، پینا چھوڑ دے، جسمانی جو ضروریات ہیں ان کا خیال نہ رکھے تو یہ جسم کمزور پڑ جائے گا۔ بالکل اسی طرح کوئی آدمی اگر روح کا خیال نہ رکھے، اس کی غذاؤں کا خیال نہ رکھے، اس کے تقاضوں کو پورا نہ کرے، اس کی ضروریات پر توجہ نہ دے تو روح کمزور پڑ جاتی ہے، اور جب روح کمزور پڑ جاتی ہے اور روح اگر کسی کی نکل جاتی ہے، جان چلی جاتی ہے، ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ایک انسان جو کسی کا باپ ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا بیٹا، کسی کا کوئی اور دوست
رشتے دار، لیکن جب روح نکل جاتی ہے تو اسی عزیز ترین، قریب ترین، محبوب ترین جسم کو دنیا کا کوئی انسان، حتیٰ کہ ایک باپ بھی اپنے بیٹے کی لاش کو زیادہ دیر اپنے پاس رکھنا گوارا نہیں کرتا۔ ایک ماں جو اپنے بیٹے سے بے انتہا محبت کرتی ہے، بیٹے کی جب روح نکل جائے تو ماں بھی 24 گھنٹے سے زیادہ اپنے پاس جسم کو نہیں رکھ سکتی، چونکہ وہ جانتی ہے کہ اس میں اب جان نہیں ہے، اب یہ جسم گل جائے گا، سڑ جائے گا، پھٹ جائے گا، یہ خاک میں تبدیل ہو جائے گا، اس کا کوئی اپنی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے کوئی دنیا کا انسان کسی بے روح بے جان جسم کو اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس طرح ہمیں انسانوں کو اپنے جسم کی فکر ہوتی ہے، ہونی چاہیے، اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے تاکہ جسم میں کسی طرح کی کمزوری نہ آئے، بالکل اسی طرح ہم انسانوں کو اپنی روح کو مضبوط بھی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کی جو غذائیں ہیں ان کو وقت پر دیتے رہنا چاہیے۔ روح کی جو غذا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ روح کا تعلق اوپر سے ہے، آسمان سے، اللہ سے، لہذا روح کی غذا بھی وہی ہے آسمانی۔ قرآن کی تلاوت روح کی غذا ہے، یہ نماز جو ہم پڑھیں گے روح کی غذا ہے، یہ ذکر و اذکار، تسبیحات، یہ سب روح کی غذا ہیں۔ یہ غذائیں اگر روح کو وقت پر ملتی رہیں تو روح مضبوط رہتی ہے، طاقتور رہتی ہے، اور یہ غذائیں اگر کم کر دی جائیں یا بالکل نہ ملیں تو روح اندر اندر تکلیف میں ہوتی ہے، بے چین ہوتی ہے، کمزور پڑ جاتی ہے۔ اس لیے روح اور جسم کا جو رشتہ ہے، یہ دونوں کا ایک ایسا عجیب رشتہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے تبھی ٹھیک ٹھاک پوزیشن میں رہیں گے، اور دونوں کے تقاضوں کو اگر پورا کیا جائے تبھی دونوں مضبوط رہیں گے۔ کہیں ایک میں بھی اگر ڈنڈی ماری گئی تو وہی حصہ متاثر ہو جائے گا۔ روح کا جو مسئلہ ہے، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک انصاری صحابی کے جنازے میں ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبرستان گئے، دفن میں کچھ وقت تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان ہی میں ایک جگہ بیٹھ گئے، ہم لوگ بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے، ہم بھی بیٹھ گئے، خاموشی سے بالکل ایسے بیٹھے ہوئے تھے، کوئی حرکت نہیں، جیسے لگتا تھا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، بالکل چپ چاپ ہم لوگ بیٹھے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی لکڑی لی اور زمین کو اس طرح کریدنے لگے، اس پہ لائنیں کھینچنے لگے، جیسے کوئی بہت ہی سوچ میں ڈوبا ہوا آدمی اس طرح سے کرتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک سر اٹھایا اور 2 یا 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو، اے لوگو عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ایمان والے بندے کا دنیا سے چل چلاؤ کا وقت ہوتا ہے، جب ایمان والے بندے کی روح نکلنے کا وقت آتا ہے تو اس کی روح نکلنے سے پہلے جب وہ بالکل موت کے منہ میں پہنچ چکا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، جنت کا لباس لے کے اترتے ہیں، جنت کی خوشبوئیں لے کر اترتے ہیں، جنت کا کفن، ریشم کا کفن لے کے اترتے ہیں، اور وہ فرشتے اس مومن بندے کے سامنے دور تک بیٹھ جاتے ہیں اس کے احترام میں اور اس کی روح نکلنے کے انتظار میں۔ اور پھر ملک الموت جو موت کا فرشتہ ہے، وہ ملک الموت آتے ہیں اور آ کر اس مومن بندے کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں، اور سرہانے بیٹھنے کے بعد بڑے ادب اور احترام سے عزت کے ساتھ اس مومن بندے کی روح کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، ایک پاکیزہ روح، اے مقدس روح، چل نکل اللہ کی مغفرت کی طرف، چل اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضامندی کی طرف، چل نکل۔ حدیث میں آتا ہے کہ روح بالکل ایسے نکل جاتی ہے آرام سے جیسے کسی برتن سے، کسی مشکیزے سے پانی کا قطرہ ٹپک گیا، اور حدیث میں آتا ہے کہ ایسی خوشبو اس روح سے نکلتی ہے کہ ایسی بہترین اور پاکیزہ خوشبو روئے زمین پر نہیں پائی جاتی۔ اور اسرائیل علیہ السلام جو ملک الموت
جو فرشتہ ہے موت کا اپنے ہاتھ میں روح کو لیتا ہے، فوراً وہ فرشتے جو اس کے احترام میں پہلے سے بیٹھے ہیں فوراً روح کو لپک لیتے ہیں اور جنتی لباس میں، جنتی کفن میں اور خوشبوؤں میں لپیٹ کر اس روح کو احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ لے کے چل دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت روح کو لے کر نکلتے ہیں، فرشتوں کی جو جماعت ملتی ہے ان روح نکالنے والے، لے کر جانے والے فرشتوں سے، وہ فرشتے پوچھتے ہیں کہ کس کی روح ہے؟ بڑی خوشبودار ہے، بڑی پاکیزہ خوشبو آ رہی ہے۔ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ دنیا میں فلاں ابن فلاں نام لے کر کہ اس کی ہے، اس کا نام اور اس کے باپ کا نام لے کر بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد فرشتے آپس میں یہ تمنائیں اللہ سے کرتے رہتے ہیں، اللہ کاش اس روح کو ہمارے پاس بھیج دے، یہ تو بڑی بہترین اور پاکیزہ روح ہے۔ یہ فرشتے روح لے کر آسمان پر پہنچتے ہیں، پہلے آسمان پر دروازہ کھولا جاتا ہے، فرشتے پوچھتے ہیں کون ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے، وہ فرشتے خوش ہو جاتے ہیں۔ اس طرح اوپر والے آسمان، پھر تیسرے، پھر چوتھے، ساتویں آسمان پر فرشتے پہنچتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکارا جاتا ہے، ایک پیغام فرشتوں کو دیا جاتا ہے کہ یہ پاکیزہ روح ہے، یہ میرے پاک بندے، ایمان والے بندے کی روح ہے، لہذا اس کا نامہ اعمال علیین میں، جہاں نیک لوگوں کے نامہ اعمال رکھے جاتے ہیں اور اعمال درج کیے جاتے ہیں، علیین میں اس کے اعمال رکھ دو اور پھر اس روح کو نیچے زمین پر لے جاؤ، اس کے جسم سے جوڑ دو۔ یہ جو روح کا اور جسم کا رشتہ ہے، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ڈائریکٹ روح، جسم اس سے متاثر ہوتا ہے۔ کوئی تکلیف ہوگی، چوٹ لگ جائے، بخار آ جائے، کسی طرح کی ذہنی جسمانی کوئی بھی پریشانی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، ڈائریکٹ جسم متاثر ہوتا ہے۔ یہ دنیا، عالم دنیا کا معاملہ ہے، لیکن جیسے ہی انسان مر جاتا ہے اور مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک کی جو یہ دنیا ہے، اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ عالم برزخ کا جو معاملہ ہے وہ ایک دم الٹا ہے۔ وہاں یہ ہے کہ کوئی بھی تکلیف یا خوشی کی بات پہنچے گی تو ڈائریکٹ روح کو پہنچے گی، جسم انڈائریکٹ متاثر ہوگا۔ دنیا میں ڈائریکٹ جسم متاثر ہوتا ہے، انڈائریکٹ روح پہ اثر پڑتا ہے، لیکن عالم برزخ میں ڈائریکٹ روح متاثر ہوگی، خوشی یا غمی محسوس کرے گی، اور انڈائریکٹ جسم اس سے متاثر ہوگا۔ اس لیے ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی جسمانی غذا کا جہاں ہم پورا خیال رکھتے ہیں، اپنی روحانی غذا کا بھی بھرپور خیال رکھیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ روح آسمانوں سے لا کر جسم انسانی سے اس کا کنیکشن، اس کا تعلق جوڑ دیا جاتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دو فرشتے منکر اور نکیر جن کا نام ہے وہ آتے ہیں، اس مومن بندے کو بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں من رب کا، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں تمہارے درمیان بھیجا گیا تھا بحیثیت نبی اور رسول، ان کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے، کیا کہتے ہو؟ وہ بندہ عرض کرتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے۔ یہ جو پیغمبر محمد الرسول اللہ ہمارے درمیان بھیجے گئے ہمارے نبی اور رسول ہیں۔ آسمان سے ایک پکار آتی ہے اللہ کی طرف سے کہ میرے بندے نے سچ کہا، لہذا اس بندے کے اعزاز میں، اس کے احترام میں جنت کا بستر بچھا دو، جنت سے دروازہ کھول دو تاکہ وہاں کی خوشبوئیں اور ہوائیں اس کو پہنچتی رہیں، اور اس کی قبر ایسی کھول دو کہ تا حد نگاہ اس کو کشادگی دکھے، کہیں اس کو ایسا نہ لگے کوئی تنگی یا کسی پریشانی کا سامنا اس کو کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ عزت اور احترام بندے کا اس وقت ہوتا ہے جب بندہ دنیا میں رہ کر اپنی روحانی غذا کی ذرا فکر کر لے۔ اس کے برخلاف حدیث میں آتا ہے جب کسی کافر گناہگار بندے کی روح قبض کی جاتی ہے اور اس کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے نہایت کالے چہرے والے فرشتے، نہایت سخت قسم کے فرشتے، بہت ہی بد شکل لے کر دنیا میں آتے ہیں، اللہ کے عذاب کے فرشتے، اور ٹاٹ کا ایک بچھونا لے کر آتے ہیں، اور اس انسان، اس جو کافر ہے، جو یہ گناہگار بندہ ہے، اس کی تحت نگاہ بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر ملک الموت آ کر اس شخص کے سرہانے بیٹھ کر اس کی روح سے کہتے ہیں کہ چل نکل اللہ کے عذاب کی طرف۔ اب جب یہ روح جب یہ سنتی ہے تو یہ بے چین ہو جاتی ہے،
چونکہ دنیا میں اس روح کو اس کی غذا نہیں ملی، یہ کمزور روح ہے، یہ پورے جسم میں پھیل جاتی ہے اور اللہ کے عذاب سے ایسی گھبراتی اور ڈرتی ہے کہ پورے جسم میں بھاگتی ہے اور نکلنا نہیں چاہتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ بالکل ایسے اس کافر فاسق فاجر کی روح کو ملک الموت قبض کرتے ہیں کہ ایک روئی ہو جو گیلی روئی ہو، اور اس گیلی روئی میں لوہے کے آنکڑے پھنسا دیے جائیں اور پھنسانے کے بعد بہت طاقت سے ان کو کھینچ لیا جائے۔ اس روئی کا کیا حال ہوگا، کتنی جگہ سے وہ پھٹے گی اور کیا صورتحال ہوگی اس روئی کی۔ حدیث میں آتا ہے کہ بالکل یہی کیفیت ہوتی ہے ایک غیر ایمان والے یا غیر اعمال صالحہ والے بندے کی۔ جب روح قبض کی جاتی ہے تو اتنی تکلیف ہوتی، اور جس وقت روح نکل کے باہر آتی ہے ایسی بھیانک بدبو ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے تو جس وقت یہ واقعہ بیان کیا اپنی ناک پر اپنی چادر کو رکھ لیا، جسے لگتا تھا کہ آپ علیہ السلام کو اس کی بدبو محسوس ہوئی۔ ایسی گندی گھناؤنی بدبو آتی ہے کہ دنیا میں اس جیسی بدبو نہیں پائی جاتی۔ اور فوراً وہ فرشتے جو پہلے سے آگے بیٹھ گئے تھے اس ٹاٹ کے بچھونے میں اس روح کو لیتے ہیں اور لے کے چل دیتے ہیں، اور یہ روح بدبو پیدا کرتی ہوئی جب یہ جاتی ہے، فرشتے پوچھتے ہیں یہ کس کی روح ہے، یہ کون ہے؟ یہ لے جانے والے فرشتے کہتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں ہیں۔ تمام فرشتے یہ تمنا کرتے ہیں بس اس کو یہاں سے ہٹا دو، ہمارے پاس نہ آئے، ہم اس کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتے، اس کو بس کسی طرح یہاں سے لے جاؤ، یہاں سے لے جاؤ۔ ایسے گھن محسوس کرتے ہیں فرشتے۔ اور اس کے بعد آسمان کے دروازے پر جب پہنچتے ہیں فرشتے تو آسمان کے دروازے اس بد روح کے لیے نہیں کھولے جاتے، اور اللہ کی طرف سے اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اس فاسق فاجر اور اس غیر مومن بندے کے اعمال کو سجین، جو ساتوں زمین کے نیچے ایک جہنمی گڑھا ہے، وہاں پر اس کے اعمال نامے کو درج کر دو، وہاں پر رکھ دو، اور اس روح کو اس کے جسم کے ساتھ وابستہ کر دو، لوٹا دو، تاکہ اس سے سوال جواب کیے جائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ روح کو جسم سے وابستہ کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد فرشتے آتے ہیں، اور فرشتے آ کر منکر نکیر اس سے سوال کرتے ہیں من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ یہ وہ بندہ ہے جس نے دنیا میں صرف جسم کی ترقی اور جسم کی مضبوطی اور خوشحالی پر زور دیا، روح کی ترقی اور اس کی خوشحالی پر کوئی توجہ نہیں دی۔ اس لیے یہ بندہ کہتا ہے ہاں لا ادری، ہائے افسوس ہائے افسوس، مجھے نہیں معلوم میرا رب کون ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ یہ کہتا ہے نہیں میں نہیں جانتا، افسوس کہ میں نہیں جانتا۔ فرشتے پوچھتے ہیں ما تقول فی ھذا الرجل، اس آدمی یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، یہ کون تھے؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں جانتا۔ اللہ کی طرف سے پکار آتی ہے کہ نہیں یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے دنیا میں دین کو نہ پڑھا نہ سیکھا، نہ دین کے ماننے والوں کے درمیان یہ رہا، نہ ان سے کوئی تعلق کو جوڑا، نہ اس نے اللہ کو پہچاننے کی کوشش کی، نہ دین کو پہچاننے کی کوشش کی، نہ اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف کوئی توجہ دی۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کے لیے جہنم کے بچھونے کو بچھا دو، آگ کا لباس اور آگ کا بچھونا اس کے لیے بچھا دو، اور جہنم سے ایک کھڑکی ایک دروازہ اس کے لیے کھول دو، تاکہ قیامت تک وہاں کی گرمی اور لو و لپٹ اس کو پہنچتی رہے، اور اس کی قبر کو ایسا دبا دو کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں کوئی آدمی مر گیا، ہم کو کیا پتا، ہم کیسے مان لیں؟ آپ من مانیے، آپ کے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ ذرا اتنا بتا دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دنیا بنائی ہے، یہ دنیا عالم دنیا ہے، اس سے پہلے عالم ارواح ہے، اس کے بعد عالم برزخ ہے، پھر عالم آخرت ہے۔ یہ جو عالم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں، ہم لوگ چونکہ اس دنیا میں پیدا ہوئے، اس دنیا میں مر گئے، یہاں کا کھایا، یہاں کا پیا، یہاں سانس لی اور یہاں ہماری زندگی گزری، اس لیے ہم دنیا کی چیزوں کا احساس کرتے ہیں، لیکن دنیا سے جانے کے بعد کی چیزوں کا ہمیں احساس نہیں، جس طرح دنیا میں آنے سے پہلے چیزوں کا ہمیں احساس نہیں۔ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ عالم ارواح کو تو چھوڑیے، وہ تو بہت پہلے کی دنیا ہے، عالم ارواح سے پہلے ماں کے پیٹ میں انسان کی زندگی ہوتی ہے؟ کیا دنیا کا کوئی انسان بتا سکتا ہے، آپ میں سے کوئی یا میں، دنیا کا کوئی آدمی بتا سکتا ہے کہ میں اپنی ماں کے پیٹ میں کیسے رہتا تھا؟
कोई याददाश्त, कोई वाकया माँ के पेट का कोई सुना सकता है? दुनिया का इंसान कोई नहीं सुना सकता। क्यों? इसलिए कि माँ के पेट की जो दुनिया है वो दुनिया इस दुनिया से मुख्तलिफ है, इसलिए उसका एहसास और इदराक नहीं हो सकता। इसी तरह ये दुनिया और इसके बाद जो आलम बरज़ख, आलम आखिरत, उसका इदराक और उसको मुकम्मल तौर पर समझना, उसको महसूस करना दुनियावी तरीके पर, ये बिल्कुल वैसे ही नामुमकिन है जैसा कि आलम अरवाह या माँ के पेट की जिंदगी को समझना और उसको महसूस करना हमारे लिए नामुमकिन। इसलिए जरूरत इस चीज की है कि हम दुनिया में रहकर हमारी 24 घंटे की भाग दौड़ कोशिश सिर्फ इसलिए होती है कि हमारा जिस्म राहत में रहे, हमारी जिंदगी अच्छी हो जाए, जिस्म राहत में रहे, बेहतरीन खाने को मिल जाए, बेहतरीन पहनने को मिल जाए, बेहतरीन दोस्तों अहबाब मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए, अच्छा हमारा कारोबार हो जाए। पूरी जिंदगी इसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। जिस्मानी जरूरतों और उनके तकाजों को पूरा करने के लिए 24 घंटे की मेहनत उस पर लगती है। और जो रूहानी गिजा है और रूह जो एक जिस्म की तरह एक जान है हमारे अंदर, कि अगर वो निकल जाए तो हमारी मां भी अपने पास 24 घंटे से ज्यादा रखने के लिए तैयार नहीं होगी। उस रूह की गिजा और उस रूह को मजबूत करने के लिए कितनी फिक्र है, हम सब अपने गिरबान में झांक लें कि हमें उस रूह को हमने कितना मजबूत किया है, कितना कमजोर किया। कल जब हम अल्लाह के दरबार में जाएंगे, मौत का वक्त आएगा, तो हमारी रूह खुशबू फैलाती हुई निकलेगी दुनिया से या हमारी रूह बदबू पैदा करती हुई दुनिया से जाएगी। इसका एहसास हम सबको होना चाहिए। दुनिया में 60, 70, 80 साल जितने साल जी ले, एक ना एक दिन मरना है। पूरी दुनिया के इंसानों का सिर्फ इस चीज पर इत्तेफाक है, एक दिन मरना है। मरने के बाद दूसरे लोगों का कोई अकीदा नहीं, उनका कहना यह है, इन हिया इल्ला हयातुन दुनिया नमूतु व नहया व मा नहनु बिमबऊसीन, के बस हम यहीं जिए, यहीं खाया, यहीं पिया, यहीं मर गए, दोबारा कोई मतलब नहीं है, दोबारा हमें कोई हिसाब किताब हमसे नहीं होगा। लेकिन इस्लाम कहता है कि नहीं, जिस तरह आलम अरवाह है, मां के पेट की जिंदगी है, जिस तरह ये आलम दुनिया है जिसको तुम महसूस करते हो, ऐसे ही आलम बरज़ख है, कब्र की जिंदगी है, हश्र की जिंदगी है, जन्नत भी है, जहन्नम भी है। अपने पूरे जिंदगी के हिसाब और हिसाब किताब का तुमको पूरी जिंदगी का देना होगा। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नेमतों, अजर व सवाब के मुस्तहिक बनोगे या फिर उसके अजाब के मुस्तहिक बनोगे। ये वो अटल हकीकत है जो इस्लामी अकीदा है और इस्लामी तसव्वुरात और इस्लामी तालीमात हैं, जिस पर हमारा मजबूती के साथ यकीन और ईमान है। बस जरूरत इस बात की है कि हम अपने अमल से भी इस चीज को साबित करें कि जिस तरह जिस्म पर हमारी तवज्जो है, वैसे ही रूह पर भी हमारी तवज्जो हो। अल्लाह